ہندو بلوچ فورم کے نام سے ایک فورم بنایا گیا ہندوستان کی طرف سے، جس کو انہوں نے نام دیا ہند بلوچ فورم، جس کا مقصد یہ ہے کہ ہندوستان کے جو لوگ ہیں، یعنی جو ہندو لابی ہے، وہ بلوچوں کی حمایت کرے گی، بلوچوں کے لیے کھڑی ہوگی، بلوچوں کے کاز کے لیے لڑے گی۔ یہ ایک معنی خیز، ایک عجیب و غریب میں سمجھتا ہوں کہ ایک کنسپٹ ہے ہندوستان کا، کہ وہ شاید اس کنسپٹ کو ہی نہیں سمجھتا، بلوچ قوم کی وہ روایات کو نہیں جانتا، ان کے انداز کو نہیں جانتا، ان کی حب الوطنی سے شاید وہ واقف نہیں ہے۔ تو میں یہ چیز ایک آج کے پروگرام میں بتاتا چلوں کہ اگر انڈیا یہ سمجھتا ہے کہ وہ کوئی ہند بلوچ فورم مشترکہ کوئی چیز بنانا چاہتا ہے، تو یہ تو بڑا ایک عجیب سا خواب ہے، کیونکہ آپ انڈینز کے تو ہاتھ بلوچوں کے خون سے رنگے ہوئے ہیں۔ آپ نے میر اکمل رئیسانی کو شہید کیا، آپ نے ہزاروں بلوچوں کو شہید کیا، تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ لوگ آپ کے ساتھ کسی صورت میں کسی طرح کا کمپرومائز کریں گے۔ یہ انڈیا کی ایک سازش ہے، اور اس سازش کو پیچھے کون ہے، یہ میں چند چیزیں آپ کو بتاتا چلوں کہ سب سے بڑی حیرت آپ کو ہوگی کہ اس فورم کے جو سربراہ ہیں، جو اس فورم کو ہیڈ کر رہے ہیں، ان کا نام ہے پاون سینا گرو جی۔ تو اب گرو جی جو ہیں وہ بلوچوں کی نمائندگی کریں گے، یہ یقیناً ایک حیرت کی بات ہے۔ اور ان کے جو جنرل سیکرٹری ہیں وہ ہیں سوامی جتیندر آنند سراسوتی جی۔ تو یہ دو لوگ ہیں جو بلوچوں کی حمایت میں ایک فورم بنا کے دلی میں بیٹھے ہیں، اور انہوں نے ایک سیمینار کیا پچھلے عرصے میں 20 جون 2017 کو۔ ان کا سیمینار تھا ہارورڈ پلازا، فتح آباد روڈ، آگرہ، اتر پردیش، انڈیا میں۔ اور اس سیمینار کے جو مہمان تھے، اب وہ آپ کے لیے یقیناً ایک اور حیرت کی بات ہوگی کہ میجر جنرل ڈی جی بخشی، جو ہندوستان کے انڈیا میں کمانڈ کر چکے ہیں، وہ اس کے تھے، ان کے چیف گیسٹ تھے۔ کرنل آرسن سنگھ جو راک کے سابق ڈائریکٹر ہیں، وہ اس میں تھے، اور اسی طریقے سے ان کے کلش شترا جو بیورو چیف ہیں آج ٹی وی کے، وہاں پہ وہ تھے۔ تو یہ لوگ ہیں جو پاکستان، جو بلوچوں کی حمایت کر رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بلوچوں کے لیے کچھ کریں گے۔ تو میں ان لوگوں کو یہ مشورہ دوں گا کہ وہ بلوچستان میں جا کے دیکھیں، بلوچستان کے لوگوں کو دیکھیں، وہاں کے حالات دیکھیں کہ لوگ کس طرح پاکستان سے محبت، ان کی پاکستان سے وابستگی، پاکستان سے والانہ محبت، پاکستان کے لیے جان دینے کو تیار ہیں، قربانیاں دے رہے ہیں، اور انڈین انوالومنٹ کو وہ مسترد کر چکے ہیں۔ تو بہرحال اس ساری صورتحال پہ بات کرنے کے لیے سب سے پہلے میں آغاز کروں گا۔ السلام علیکم کاکر صاحب۔ وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب۔ کاکر صاحب بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ آج میں ڈسکس یہ کر رہا ہوں کہ ایک فورم بنایا انڈیا نے ہند بلوچ فورم کے نام سے، اور ایک افسوسناک بات یہ ہے کہ پاون سینا گرو جی کے نام سے کوئی ان کے سوشل ایکٹیوسٹ ہیں جو اس کے پریزیڈنٹ ہیں، اسی طرح سے ان کے سوامی جتیندر آنند سراسوتی جی ہیں جو وہ ان کے جنرل سیکرٹری ہیں۔ تو یہ ایک پریشانی کی بات ہے کہ کیا اب یہ لوگ بلوچستان یا بلوچوں کو ریپرزینٹ کریں گے؟ کیا یہ بھول گئے ہمارے روایات کو، ہماری چیزوں کو؟ اور آپ کیا سمجھتے ہیں بحیثیت ترجمان بلوچستان حکومت اس پہ کیا جواب دیں گے آپ ہندوستان کی اس بچگانہ حرکت کو؟ میں کہوں گا دیکھیں ڈاکٹر صاحب، جب ان کے پاس عام بلوچ عوام کی سپورٹ نہیں ہوگی تو ظاہر ہے کوئی گوسوامی، کوئی رام، کوئی چند، اسی طرح کے لوگ ان کی بات کریں گے۔ اس سے وہ خود ایکسپوز ہو رہے ہیں جی۔ اگر ان میں سے کسی کے گراؤنڈ بلوچ یا بلوچستان کے اندر ہوتے تو ان کو کلکتے میں یا چندی گڑھ میں یا کہیں اور بیٹھ کر اتر پردیش میں کی کیا ضرورت تھی؟ جی بالکل۔ یہ اسٹیبلش کرتا ہے کہ ان کی بلوچستان کی ماسز میں، بلوچ ماسز میں نہ کوئی فالوئنگ ہے، نہ ان کو کوئی پوچھتا ہے۔ یہ ٹویٹر، یہ فیس بک اور گوسوامی کے ہاں زندہ ہیں، اور وہیں پہ ان کا انتقال بھی ہو جائے گا۔ مجھے ان پہ افسوس ہو رہا ہے کہ یہ چند گنتی کے لوگ جو ہیں، انہوں نے اپنے کانشنس کو، اپنے ضمیر کو، چند شاید ٹکے ان کو مل رہے ہیں، مجھے نہیں پتا، یا کچھ اور ایسی وجہ ہے، کوئی فکر اور نظریے کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ ان کے پاس عام آدمی کی سپورٹ نہیں ہے۔ ٹھیک۔ تو انور اللہ کاکر صاحب اس پہ کیا کامنٹس دیں گے کہ اب جو ایک سیمینار انہوں نے کروایا ہند بلوچ فورم جو آرگنائز ہوا انہوں نے، جس میں میجر جنرل بخشی جو انڈیا کے کشمیر میں کمانڈ کر چکے ہیں، کرنل آر ایس این سنگھ ایکس ڈائریکٹر راک ہیں، ویڈیو بھی میرے پاس ہے لیکن کیونکہ وقت آپ کے پاس بھی کم ہے اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اس پہ آپ کے کامنٹس لے لوں کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ انٹرنیشنل برادری اس چیز کو اپریشیٹ کرے گی انڈیا کی ان مضموم کوششوں کو کہ آپ راک کے ایکس ڈائریکٹر کو، آپ انڈین آرمی کے کمانڈرز کو بٹھا کے ایک سیمینار کر رہے ہیں؟ ایون آپ کے اس پورے سیمینار میں کوئی سنگل بلوچ موجود ہی نہیں ہے، انڈینز سارے کے سارے خود ہی وہ ہند فورم بھی ہیں اور خود ہی بلوچ فورم بھی ہیں، تو اس طرح کی چیزوں کو انٹرنیشنلی آپ کیا سمجھتے ہیں کیسے دیکھا جاتا ہے؟ بالکل، اس کو جو ہے نا یہ پاکستان کے انٹرنل میٹر میں انٹرفیرنس ہے،
اور ان کو یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ کوئی 16 سے 20 سپریٹسٹ تحریکیں جو ہیں نا ہندوستان میں چل رہی ہیں، نیکسلز کی، ناگالینڈ، میزورام کی، اور اگر پاکستان کی توجہ ان چیزوں کی طرف آ گئی تو میرے خیال میں ہندوستان کو اتنے فرنٹس کا سامنا کرنا پڑے گا کہ یہ بلوچستان تو بھول ہی جائیں گے اور اپنے آپ میں بہت زیادہ الجھ جائیں گے. تو بہتر یہی ہے کہ ابھی بھی ریئلائز کر لیں اور اپنے عوام کی جو فلاح و بہبود ہے اس پہ توجہ دیں اور ہمیں اپنے اندر کام کرنے دیں. اور اگر اس خطے میں امن چاہتے ہیں تو کشمیر کو ریزالو کر لیں. کشمیر کے جو پوزیشن تاریخی طور پر ان دو مملکتوں کے بیچ میں اپنے تاریخ کے تناظر میں وہ اپنی روح کی طرف، اپنے بدن کی طرف پلٹنا چاہتا ہے جو پاکستان ہے. سونر دا بیٹر یہ ریئلائزیشن اگر ہندوستان میں آ جائے تو پورے خطے میں اربوں کے قریب جو آبادی، 1، 1.5، 1.25 ارب کی جو آبادی ہے، یہ سب کے سب پرامن زندگی گزار پائیں گے. ٹھیک، بہت شکریہ انور اللہ کاکڑ صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. اب کی جو ہند بلوچ فورم بنا کے انڈیا ایک امپریشن دینے کی کوشش کر رہا ہے، بلوچوں کے ساتھ سمپتھی کا، بلوچوں کے ساتھ ہمدردی کا. ابھی ہماری ٹی وی سکرین پہ آج کولو کی ریلی کے مناظر گزریں گے، پاکستان کے جھنڈے آپ دیکھیں گے، پاکستان زندہ باد کے نعرے، افواج کی حمایت کے نعرے. 2 دن پہلے میں خود کوئٹہ میں تھا، کچراک میں پاکستانی پرچموں کے ساتھ ایک بہت بڑی ریلی ہوئی. تو مطلب گراؤنڈ فیکٹس کچھ اور ہیں اور ہندوستان دکھانا کچھ اور چاہتا ہے اپنے پلانٹڈ لوگوں کے ذریعے. اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ ڈاکٹر صاحب، بھارت نے ہمیشہ یہ کوشش کی کہ پاکستان کو زیرو کرے، پاکستان کو توڑے، پاکستان میں فساد پیدا کرے. بلوچستان میں اس نے رشیا سے مال لے کر افغانستان کے تھرو بہت زیادہ کام کیا، اور پاکستان، قیام پاکستان کے بعد جب بلوچوں نے اپنے جرگے میں فیصلہ کر دیا کہ ہم پاکستان کے ساتھ ہوں گے اور اس کے تحت بلوچستان پاکستان میں شامل ہو، اس دن سے انڈیا کے پیٹ میں مروڑ پڑنا شروع ہو گئے. پھر وہ اس پہ مال بھی بنانا چاہتے تھے، لہٰذا روس سے پیسے لیے کہ جناب بلوچستان کو ہم آزاد کروائیں گے، آپ افغانستان پہ قبضہ کریں اور یہ گوادر آپ کو ویسے مل جائے گا. لہٰذا چین اگر 56 یا 53 بلین ڈالر لگانا چاہتا ہے تو انہوں نے کوئی 73 بلین ڈالر جنگ پہ لگایا، افغانستان سے بھی جانا پڑا، اور لہٰذا اب راہ راست تھرو چائنا رشیا جو ہے گوادر کرے گا. بھارت کو یہ بات اس کو پسند نہیں ہے. اب بھارت نے کروٹ لی ہے، چونکہ روس نے اور باقی تقریباً 9 ریاستوں نے کہا ہے کہ ہم چین کے تھرو گوادر پاکستان میں جائیں گے اور یہاں تجارت کریں گے. اب اس نے یہ کام شروع کر دیا ہے کہ امریکہ کی گود میں جا کے بیٹھا ہے، امریکہ سے مال لے رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ بلوچستان میں جناب ہم گڑبڑ کریں گے. نمبر 1، اس گڑبڑ کی نسبت یہ ہوگا کہ چینی بھاگ جائیں گے، یہ نہیں ہوگا. ایک بات یہ کرتے ہیں. دوسرا یہ کرتے ہیں کہ پاکستان میں چینی نام سے یا چینی کمپنیوں کے ایسے اداروں کو فروغ دیا جائے اور ایسے اداروں کو کانٹیکٹ دیا جائے. سی پیک روڈ کا منصوبہ نہیں ہے جس میں لہٰذا ایسی چینی کمپنیوں کو جس میں چینی کم ہو یا چینی نام ہو یا باہر ان کا سرمایہ ہو، ان کو ٹھیکے دلوائے جائیں. ان ٹھیکوں میں وہ کام نہ کریں، تاخیر کریں. انہیں یہ ایک دہشت گردی کے والے سے، دوسرا اس والے سے بھی چلے گی کچھ. وہ تیسرا ہے کہ چینی لوگوں کو خوفزدہ کر دیا. آپ دیکھ لینا کہ 2 چینی آئے، وہ چین نے نہیں بھیجے، وہ کوریا کے تھرو آئے، اور کام وہ ہے کہ یہ ممکن ہے کہ کوئی مسلمان سنی، شیعہ، دیوبندی، بریلوی تو ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے کہ بالکل لا دین ہو جائے، ایک نیا مذہب ایک عجیب انداز میں کوریا کے، تاکہ اگر وہ چینی مارے جائیں، قتل ہوں، پھر چین کو خوفزدہ کر دیا جائے کہ آپ کو تو قتل کر رہے. یہ انڈیا کی ملٹی ڈائمینشنل جو ہے وہ کام ہے. دہشت گردی ہے کہ پیسہ تقسیم الگ کرنا ہے، میڈیا کا رویہ غلط کرنا ہے، میڈیا میں اپنا انفلوئنس ہے. ایسی کمپنیوں اور اداروں کو جن کا نام چینی اور نام چینی لے کے وہ کام کریں لیکن وہ کام نہ کریں. تو یہ ملٹی ڈائمینشنل اس کا کام ہے، اور اس کی اس کو پہلے منہ کی کھانی پڑ گئی. اب بلوچ جو ہے وہ باشعور بھی ہو چکے ہیں، معاملات کو دیکھ بھی چکے ہیں، کرپشن کا کچھ خاتمہ بھی ہوا ہے، کچھ مزید فوج نے توجہ دی ہے. دیکھیں پہلے فوج کو اس کام پہ لگایا جاتا تھا کہ ان کو پہاڑوں سے لے آؤ پھر چھوڑ دو، پھر یہ ان کو پھانسیاں دے دیتے تھے یا ان کو تنگ کرتے تھے. اب یہ ہے کہ فوج نے کہا کہ اب ہم پورا بیڑا اٹھائیں گے اور یہ کام اب ہونے نہیں دیں گے. اس وجہ سے معاملات آپ کچھ بالکل درست فرما رہے ہیں کہ اسکول بھی وہاں دیکھیں تو آرمی بنا رہی ہے، روڈیں بھی آرمی بنا رہی ہے، ایون لوگوں کے روزگار کے مسائل بھی وہاں ایف سی حل کر رہی ہے. مطلب یہ ساری چیزیں ہیں. ڈیفینیٹلی آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ اس میں رول جو اس وقت ٹیک اوور جو کیا آرمی نے، اس نے پھر چیزوں کو بہتر کیا. ڈاکٹر صاحب آپ کیا کہیں گے ہند بلوچ فورم پہ؟ سب سے پہلے تو یہ بتائیے، آپ کوئٹہ کے رہنے والے بھی ہیں بیسیکلی، تو کیا بلوچستان میں، میں تو جانتا ہوں بڑے ماشاءاللہ
ایسے لوگ ہیں جو بلوچوں کی ریپریزنٹیشن کر سکتے ہیں اور کر رہے ہیں موجودہ ٹائم پہ بھی, اور اپنے پورے اس کے ساتھ کر رہے ہیں الحمدللہ. تو یہ ہند کو کیا خیال آ گیا کہ وہ بلوچ کے ساتھ مل کے کوئی فورم بنائے اور اس کو پھر ہمارا ہمدرد بن جائے؟ اس پہ مجھے کوئی سمجھ نہیں آئی. آپ اگر کچھ زیادہ بتا سکیں کیونکہ آپ زیادہ کوئٹہ آتے جاتے ہیں. ہند بلوچ فورم جو ہے یہ بہت اچھی بات ہوئی ہے. میں تو اسے بہت ایک اچھا قدم سمجھتا ہوں بھارت کی جانب سے کہ اپنے کو خود ایک گڑھے میں پھینکنے کے لیے, اور جس طرح انوار نے کہا اور بڑا درست کہا اس نے کہ اپنے کو ایکسپوز کرنے کے لیے اس نے ایک بڑا اچھا قدم اٹھایا. ہم بار بار یہ بات کر رہے ہیں, سرفراز بگٹی جس کا آپ نے ذکر کیا, بھائی ہے, میرا دوست ہے, جب انہوں نے آغاز کیا تھا, جس وقت وہ ممبر صوبائی اسمبلی تھا, میرے ٹاک شوز میں آتا تھا, تو ہمیشہ یہی بات کرتے تھے ہم کہ بلوچستان کے اندر جو ہے را جو ہے اس کے انفلوئنس موجود ہے, اور وہ بلوچ سیپریٹسٹ جس میں بی ایل اے ہے, بی یو ایل ایف ہے, بی آر اے ہے, اور جو دیگر اس کے ساتھ تنظیمیں ہیں, ان کے ساتھ ان کا ایک گٹھ جوڑ آلریڈی موجود ہے. جو این ڈی ایس ہے جو را کے ساتھ مل کر ایک گٹھ جوڑ کے ذریعے بلوچستان کے وہ علاقے جو بلوچستان کا سب سے سینسیٹیو علاقہ ہے, کلاٹ ڈویژن جو پاکستان کا سب سے بڑا ڈویژن ہے, وہاں پر اس کے اڈے موجود ہیں. اور اس کے بعد اس سے پہلے اگر آپ کو یاد ہو جنرل اسرم بیگ صاحب جو ہیں, انہوں نے اس حوالے سے کئی انکشافات بھی کیے تھے کہ مکران میں ان کے جو ہے کیمپ لگائے گئے تھے, اور اس سے پہلے یہ باتیں ہوئی تھی. یہ 5ویں انسرجنسی کی طرف جو ہے یہ باتیں کی جا رہی ہیں, کہ ابھی میں سے انسرجنسی کا نام تو نہیں دوں گا, یہ را فنڈڈ لشکر جن کا امیر سرفراز بگٹی صاحب فرماتے ہیں, بالکل درست فرماتے ہیں. اب بات یہ ہے کہ بھارت میں سے میر اکمل کو شہید کیا, میں تو آج ان کی میر اکمل صاحب کی برسی کے حوالے سے تو بھی ضرور بات کریں گے. تھوڑا سا سراج کے حوالے سے بھی بتانا ضروری ہے کہ سراج رسانی جو ہیں وہ نواب اسلم رسانی جو سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان اور سینیٹر حاجی لشکری رسانی کے بھائی بھی ہیں, تو ان کے ساتھ جو یہ واقعہ ہوا ہے اس کی ایک بہت بڑی اس کا پس منظر جو ہے وہ بھارت ہی ہے. کیونکہ سب سے پہلے جو ریلی نکالی گئی تھی وہ سراج نہیں نکالی تھی ریلی, پاکستان زندہ باد کی ریلی تھی. اس وقت نکالی گئی تھی, بی ایل اے کے جھنڈے اتارے تھے, اور آپ کو یاد ہوگا اچھی طرح کہ اس وقت قومی ترانے کا مسئلہ بن چکا تھا اور اسکولوں میں قومی ترانے نہیں پڑھائے جاتے تھے. تو یہ جو انہوں نے ہند بلوچ جو نام دیا ہے, بلوچ تو کہیں سے بھی بھارت کے ساتھ نہ ان کا کوئی تہذیبی ہے, نہ ان کا کسی قسم کا کوئی ٹریڈیشنل ریلیشن ہے. بھارت جو ہے وہ موقع کا فائدہ اٹھاتا ہے, اور یہ موقع بدقسمتی سے سابقہ ادوار میں ہمارے ہی جو لیڈرز ہیں انہوں نے ہی دیا ہے, ریاست نے ہی دیا ہے, موقع انہیں دیا ہے کہ جب دو بھائی آپس میں ناراض ہوتے ہیں تو دشمن کو فائدہ پہنچتا ہے. لیکن ایک بات میں یہاں پہ ضرور کہوں گا کہ اس کو ہم اسے ہم نے ذرا محدود کر دیا ہے. اگر ہم اس کا انٹرنیشنل سینیریو دیکھیں, اس وقت آپ کے لیے سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ بھارت کا, اسرائیل کا اور امریکہ کا جو ابھی گٹھ جوڑ ہوا ہے, نتن یاہو کے ساتھ جو ملاقات, آخری ملاقات ہوئی, انتہائی خطرناک ملاقات تھی جسے ہم نظر انداز کر رہے ہیں. اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ برامدہ بگٹی جو نواب اکبر بگٹی کے پوتے ہیں, ان کی ایک تصویر بڑی خوبصورت سامنے آئی, وہ شیمپئن ڈال کے جو ہے لوگوں کو پلا رہے ہیں. سب سے پہلے اپنے چینل پہ آپ نے اپنے چینل پہ چلائی. تو بات یہ ہے کہ برامدہ بگٹی ہو, ہیر بیار مری ہو, یا اس کے ساتھ جتنے لوگ بھی ہوں, یہ سب کو اب یہ ایکسپوز ہو چکے ہیں بلوچستان کے اندر. اور بلوچستان کے اندر جس طریقے سے انہوں نے بگٹی ٹرائب میں اور بالخصوص مسوری جو ٹرائب ہے اس کے ساتھ جو زیادتیاں کی ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہوگا. اور اب وہ دوبارہ آنے کی بھی کچھ باتیں ہو رہی ہیں, اور پچھلے دنوں میں آنے کی کوشش بھی کر رہے تھے. ہمیں ایک ہی بات سمجھنی ہے, اور وہ یہ ہے کہ یہ بات صرف بلوچ سیپریٹسٹ کی بات نہیں ہو رہی ہے, یہ بات را کی ہم کریں گے کہ را, اس کے ساتھ اسرائیل اور ساتھ میں آپ کا امریکہ, وہ کسی صورت میں اس کنیکٹیویٹی کو برداشت نہیں کر رہا ہے. اور جو نیا بلاک بننے جا رہا ہے جس میں ٹرکی ہے, پاکستان ہے, ایران ہے, سینٹرل ایشین ریپبلکس, رشیا, اور یہ تمام سیکیورٹی کونسل کے 2 اہم رکن اس میں موجود ہیں, رشیا اور چائنا. ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ایک کاؤنٹر اسٹریٹجی کے طور پر وہ بلوچوں کا نام استعمال کر رہا ہے. بلوچ جتنے جن کو قوم پرست کا ایک نام دیا جاتا ہے, سب سے زیادہ محب وطن پاکستانی, میں یہ نہیں کہوں گا, میں ہرگز یہ نہیں کہنا چاہتا کہ پنجاب یا کوئی دوسرا صوبہ, لیکن بلوچستان کے اندر جتنی پاکستان سے محبت کی جاتی ہے, جتنے محب وطن پاکستانی ہیں. آئی واز دیئر جب مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے کسی اسکول میں کوئی قومی ترانہ نہیں پڑھایا جا رہا تھا, تو ان کے پرنسپل میرے بڑے اچھے دوست تھے. تو یقین جانے کہ وہ ایک دن اپنے کمرے میں بیٹھے ہوئے رو رہے تھے. وہ کہہ رہے تھے کہ مجھے اتنی بڑی پریشانی لگا کہ ہر بچہ چاہتا ہے کہ قومی ترانہ ہو, ہر ٹیچر چاہتا ہے کہ قومی ترانہ ہو, لیکن جان کا خطرہ تھا. لیکن اب جو ہے حالات چینج ہو گئے, موجودہ حکومت نے جو کوششیں کی ہیں, اور سر نے جس طرح فوج کا آتا ہوں, پھر اس کے بعد ہم اس پہ دوبارہ آئیں گے. ایڈوکیٹ صاحب, آپ یہ فرمائیے گا کہ قانونی تناظر میں اگر آپ دیکھیں کہ جب ہندوستان اس طرح کی کوششیں کر رہا ہے, ہند بلوچ فورم بنا دیا, اس قسم کی چیزیں کر دی, تو اس کو اگر آپ لیگل جو انٹرنیشنل لاز ہیں اس کی روشنی میں دیکھیں تو کیا
یہ نہیں بنتا کہ ہماری ریاست اس پہ کوئی ریئیکشن کرے, عالمی عدالت میں جائے, انٹرنیشنل لیول پہ بات کرے اور اس طرح کی چیزوں پہ انڈیا کو کنونس کریں, انٹرنیشنل پریشرائز کریں کہ وہ یہ چیزیں بند کریں؟ دیکھیں, کہتے یہ ہیں کہ جو مجرم ہوتا ہے نا, وہ گھبرا کے کوئی ایسی حرکت ضرور کرتا ہے جس سے وہ پکڑا جاتا ہے. ان کی اس حرکت پہ بھی میں یہی کہوں گا کہ لو آپ اپنے دام میں صیاد آ گیا, کہ یہ زیادہ پرانی بات نہیں ہے کہ ہم نے ایک کلبھوشن یادو کا نام ہر بندے کی زبان پہ ہے. بالکل. اسی بلوچستان سے اس کو ہم نے بری طرح, ہماری آرمی نے اسے کیپچر کیا اور اس نے اسی عوام کے سامنے یہ انکشاف کیا کہ جی میں بلوچستان کے جو لبریشن فرنٹ ایک بنائی گئی اس کو میں فنڈ بھی کرتا رہا ہوں, انہیں میں ٹرین بھی کرتا رہا ہوں, انہیں میں پیسے بھی دیتا رہا ہوں اور انہیں انڈیا سے ڈائریکشنز بھی لے کر دیتا رہا ہوں. اور اسی کیس میں ہمارا عالمی عدالت انصاف میں ہمارا ڈیفنس ہی یہی ہے کہ انڈیا اس تمام بلوچستان میں انریسٹ کے پیچھے انڈیا ہے. اور اب ایسا کوئی فورم بنا لینا اور اسی طرح اوپن اس کی تقریب کر دینا جس میں ایک را کا بھی بندہ بیٹھا ہو, جس میں ایک ریٹائرڈ آرمی چیف بھی بیٹھا ہو, تو یہ ڈپکٹ کرتا ہے کہ جو ہم نے تمام ڈیفنس لیا ہے وہ درست ہے. تو یہ بڑا سنہری موقع ہے گورنمنٹ آف پاکستان کے پاس. نمبر 1 کہ ایک تو وہ جو کلبھوشن یادو کا کیس ہمارا پینڈنگ ہے اسلامی وہ عالمی عدالت انصاف میں, اس میں ہم اس کو بطور ڈیفنس پلی لے سکتے ہیں اور اس کو ہم بڑی اچھی طرح یوٹیلائز کر سکتے ہیں. پھر اب ہمارے پاس 2 ریمیڈیز اویلیبل ہیں. نمبر 1 کہ جنرل اسمبلی جو ہے یو این کی, اس میں ہم اس مدعے کو اٹھایا جا سکتا ہے, یا پھر سلامتی کونسل جو ہے اس میں مدعے کو اٹھایا جا سکتا ہے اور اس ایک گھٹیا حرکت پہ ان پہ سینکشنز لگائی جا سکتی ہیں. اور ہمارے ٹی وی پہ اس کی چل رہی ہوں گی جو تصاویر بھی ہیں, جو یہ فورم ہے گرو جی کی. جی بالکل, مطلب یہ تو اب ایک اوپن سیکرٹ ہے نا جی, کہ ایک اوپن ایسے ہوتی ہے ایک تقریب اور اس میں ان کے راہ کے نمائندے بھی بڑی تمکنت سے وہاں پہ جلوہ فروز, جی وہ جی وہ جلوہ افروز ہوتے ہیں. میننگ دیٹ بائی کہ ہم نے جو سٹانس پہلے دن سے لے رکھا ہے کہ اس انریسٹ کے پیچھے انڈیا ہے, تو اس کو انہوں نے خود ہی اپنی حرکتوں سے انہوں نے یہ بتا دیا کہ ہم اس انریسٹ کے پیچھے ہیں اور ہم ہی نہیں چاہتے, ہمیں ہی تکلیف ہے پاکستان کی ترقی سے, ہمیں ہی تکلیف ہے کہ بلوچوں کی جو حب الوطنی ہے اس کو ہم داغدار کرنے کے پیچھے اور کوئی بھی نہیں ہے, صرف یہی انڈین لابی ہے اور وہ ان کو خود بالکل بے نقاب کرتے جا رہے ہیں. دوسری جو ناظرین شروع میں نے ایک بات کی تھی کہ سی پیک منصوبہ جو ہمارا ایک بڑا منصوبہ ہے, اس میں انکشاف یہ ہوا ہے کہ انٹرنیشنل ڈیفالٹر کمپنیز ہیں جو جن کو امریکہ نے بین کیا ہے, جن کے اوپر وہاں پہ میرے پروڈیوسر صاحب ونڈو میں دکھا سکیں گے کچھ اخبارات کی کٹنگز بھی ہیں جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کا جو 2-3 ایسی کمپنیز ہیں, لیکن ان میں ایک ہواوے سر فہرست ہے جس کو امریکہ میں جو بین ہے اسے کوئی کنٹریکٹ نہیں ملتا, اور ایون بہت سارے ایسے پروجیکٹس ہیں جو انہوں نے لیے اور ان کو ادھورا چھوڑا اور ان کو بین کر دیا گیا. سی آئی اے اس پہ انویسٹیگیشن کر رہی ہے. اسی طریقے سے پاکستان میں ان کے خلاف کہیں, اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ ڈاکٹر صاحب, بھارت کی یہ کوشش ہے کہ پاکستان میں چین کی ایسی کمپنیاں جن کے باہر مفادات ہیں یا چین میں نہیں جا سکتے, مطلب ان کا نام آپ کوئی لے لیں, گنگز لے لیں یا زاؤ چی پنگ لے لیں یا کوئی نام لے لیں, خالد لے لیں, مقصود لے لیں, بلال لے لیں, ان لوگوں کو شامل کر کے وہ کمپنیاں پاکستانیوں کو ملا کر یہاں پر ٹھیکے لیتی ہیں. ٹھیکے لینے کے بعد اس منصوبے کو سبوتاز کرتے ہیں. دیکھیں کہ پی ٹی وی کو ڈیجیٹلائز اگر ہو جاتا تو صاف سکرین نظر آتی, لوگ بھارت کو نہ دیکھتے. وہ ہونے نہیں دیا, یہاں ڈی ٹی ایچ آنے نہیں دیا. بات یہ ہے کہ ایسی کمپنیاں مثلا جیسے ہواوے ہے, اس کے خلاف ایف آئی آر درج ہے, وہ امریکہ میں تحقیقات ہو رہی ہے, میں نمائندوں لیکن امریکہ یہ آپ کا بلا چکا ہے, یہاں طلب کر چکا ہے. امریکہ یہ واردات ڈالتا ہے کہ ایسی کمپنیوں کو ہوتی اس کی ہے, وہ ان کو اپنی ہاں بلیک لسٹ جان کے کرتا ہے تاکہ ان پہ شک نہ ہو, پھر ان سے کام کراتا ہے. ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ایسی کمپنیاں جو بلیک لسٹ ہیں یا جو پاکستان میں منصوبوں کو خراب کر چکی ہیں, ایسی کمپنیوں کو کوئی کانٹریکٹ نہ دیا جائے, کوئی منصوبہ. اس کے لیے ایک خصوصی میں کہتا ہوں کہ سیل بنانا چاہیے. مثلا ہم چین میں تھے تو چین میں انہوں نے ہمیں بتایا کہ چین کے قومی اخبار, ہم کہتے ہیں کمیونسٹ نظام ہے اور بڑی تنگی اور میڈیا بند ہے, انہوں نے کہا جی ایک قومی اخبار میں ایک تصویر چھپی کہ بلوچستان میں چین گو چین کو نعرے لگ رہے ہیں اور خبر لگی. کہتے ہیں ہم نے تحقیقات کی
جب ہم نے ساری تحقیقات کی تو امبیسی نے کہا کو خبر ہی نہیں ہے، پاکستان سے امبیسی کو ساری خبریں، پھر کہتے ہیں پاکستان کے امبیسڈر کو کہا، انہوں نے پاکستان کے حساس خالد ہیں ہمارے کلاس فیلو امبیسڈر ہیں، خالد نے پھر وہاں پر ایک بلوچستان کے ڈمی اخبار کی کٹنگ پیش کی کہ جناب کچھ لوگوں کو بینر دے کے کھڑا کیا ہے، تصویر یہ واقعی چھپی ہے، وہ کہتے ہیں کہ دیکھو پاکستان کے لوگوں کو نہیں پتا، ایک ڈمی اخبار میں چھپتا ہے اور چین کے قومی اخبار کے سر فہرست چھپتا ہے، یہ سارے کام ہیں۔ اسی طرح چینیوں کو استعمال کی، جیسے ہواوے کمپنی ہے، یہ اور کمپنی ہے، یہ جعلی 2 نمبر کمپنی ہے، ان کو استعمال کیا جاتا ہے کہ یا سب سٹینڈرڈ کام کرو۔ جیسے دیکھو نا چینی لوگ، نام تو یہ تھا، ہمیں تشویش ہوئی کہ چین کے بندے پکڑے گئے اور قتل ہو گئے، پتہ لگا وہ چین نے نہیں بھیجے تھے، وہ کوریا کی کمپنی کو پیسے دیے، کوریا کی کمپنی ان کو لے کے۔ تو ان اداروں میں ایسی کمپنیوں کے بارے میں پاکستان کو خصوصاً ایک سیل بنانا چاہیے کہ جو بلیک لسٹڈ ہیں، جو امریکہ میں پاکستان میں دیکھیں کہ امریکہ میں کیوں ہو رہی ہے تحقیقات، یہاں کیوں ہو رہی ہے، ایف آئی آر اگر درج ہے، یہاں پر نااہل ہیں، یہاں کا کام انہوں نے خراب کیا، تو ایسے لوگوں کو کک آؤٹ کرنا چاہیے، نکالنا چاہیے۔ صاف شفاف کمپنیوں جن کی تحقیقات چینی ادارے کریں، پاکستان کے ساتھ ان کو اس میں شامل کریں۔ تو آج کے پروگرام میں ناظرین مقصد ہمارا صرف یہ تھا کہ جو ایک طرف سے ہندوستان اپنی سازشیں عروج پہ ہیں، اس کا آپ انٹیلیجنسیا دیکھیں، اس کی سول سوسائٹی کو دیکھیں، وہ ہر ایک ٹول کو پاکستان کے خلاف موبلائز کر رہا ہے، ہر سطح پہ وہ کر رہا ہے، اور اس کی پوری کوشش ہے کہ پاکستان میں انسٹیبلٹی آئے، پولیٹیکل کرائسس رہیں، لوگ علیحدگی کا مطالبہ کریں، وہ اوپنلی اس کو فنڈز کر رہے ہیں، سپورٹ کر رہے ہیں۔ تو دوسری طرف ہمارا المیہ یہ ہے کہ وہ چیزیں جو خوش قسمتی سے آج پاکستان ایک پروگریس کر رہا ہے، بہتری کی طرف جا رہا ہے، اس میں چند ایسے عناصر کی وجہ سے، چند اس طرح کے نام نہاد اداروں کے اندر موجود شخص جو موجود ہیں، ان کی وجہ سے اگر ہمارے قومی منصوبوں کو نقصان ہوگا، ہماری آنے والی نسلوں کو اگر خدا نخواستہ مستقبل تاریک ہوگا، تو یہ یقیناً ہماری ذمہ داری ہے، ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اس پہ آواز اٹھائیں۔ بلکہ میں اپنے مہمانوں سے بھی یہ پرومس لوں گا کہ اگر یہ چیزیں ہوئیں تو آپ بھی جرنلسٹ کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں، آپ بھی اس پہ آواز اٹھائیں گے۔ اپنے ہوسٹ ڈاکٹر عرفان کو اجازت دیجیے۔